الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب. صلوات. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور باقی ائمہ علیہم السلام خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں شہادت مولا امام حسین اور شہادت اصحاب حسین و انصار حسین اور اسیری اسیران کربلا خصوصاً اسیری حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کی تعزیت پیش کی جاتی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. آج 9 محرم کا دن گزر گیا اور کل رسول کا چمن اجڑ جائے گا اور ساری دنیا میں اشرف الانبیاء کی سیرت پر عمل کرنے والے وہ لوگ کہ جو دیندار واقعی ہیں، کہ جنہوں نے دین حاصل کیا اشرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت کو ادا کرنے کے بعد، یعنی ان کی آل سے اور ان کے قربہ سے محبت کی اور رسول اللہ کو رسالت کی اجرت ادا کی اور پھر دین لیا، یعنی ہم اہل بیت کے چاہنے والے. کل رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے گریہ کریں گے اور سر پہ خاک ہوگی، کیونکہ جب رسول کا چمن اجڑا تو جناب ام سلمہ نے اسی عالم میں دیکھا کہ چہرے پہ بھی خاک تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور سر پہ بھی خاک تھی. آج ظاہر ہے کہ یہ دن، یہ رات، مجلس، یہ تاریخ منسوب ہے شبیہ رسول اللہ سے، یعنی حضرت علی اکبر سے. تو کچھ موضوعات تو حضرت علی اکبر کے بارے میں اور پھر یہ کہ ان کی عمر کیا تھی اور اس طرح سے کچھ اور ڈسکشنز
پھر یہ کہ امام حسین کی بارگاہ اقدس میں ان کا مقام کیوں اتنا زیادہ تھا، اور کچھ معجزات. لیکن سب سے پہلے ایک چیز کی جانب توجہ دلائیں کہ جو ہم سال میں 2 دفعہ اس موضوع کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں، صلوات پڑھیں پر محمد والے. صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئے تاکہ ایسا نہ ہو کچھ لوگ باہر سے باہر ہی یہ سوچ کے کہ جگہ نہیں ہے باہر ہی کھڑے ہو جائیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو ایک موضوع ایسا ہے کہ جو فقط ہم اور بھی کبھی کبھی بیان کرتے ہیں، لیکن سال میں عموماً 2 دنوں میں کوشش کرتے ہیں کہ بیان کریں. اور وہ ہے ایک تو عاشور کے دن، یا عاشور کے دن کے بعد، یا عاشور سے پہلے، اور دوسرا دن ہے عید کا دن. اور وہ کون سا موضوع ہے تو توجہ دلائیں کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا ایک عالم سے، اور جہاں تک ہمیں یاد ہے جو اپنے اساتذہ سے سنا کہ نام شاید ان کے بھی اساتذہ نے نہیں بتایا، کیونکہ بعض واقعات ایسے ہیں کہ بعض علماء چھپاتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے وہ یہ کہ شاید ممکن ہے کہ نام نہ پہنچاؤ. لہذا کچھ شاگردوں نے اپنے ایک بلند مقام استاد سے سوال کیا، اور سوال ایسا ہے کہ اس میں انہی 2 دنوں کا ذکر ہے. اور سوال یہ ہے کہ محرم میں ہمارا روٹین ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یہ ڈسٹرب برے معنی میں نہیں آتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، اور خصوصاً عاشور کے دن تو بالکل ہی بدل جاتا ہے. اب یہ سوال ظاہر عراق یا ایران میں ہوا تو وہاں تو قطعاً بدل جاتا ہے پورا نظام. یہاں ظاہر مجبوریاں ہیں، کام بھی چل رہے ہیں، لیکن وہاں پر تو ظاہر ہے کہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں. مطمئن سے مراد سبھی نے ایک طرح سے اچھے خاصے امور کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے، سبھی مجلسوں میں لگے ہوئے ہیں. اور عاشور کے دن یہاں ظاہر ورک ڈے ہے، لیکن ایران عراق میں تو سبھی کچھ بند ہوتا ہے، اور سب مصروف ہوتے ہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے اشرف الانبیاء کو ان کی رسالت کی اجرت ادا کرنے میں. تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ عاشور کے دن اور خصوصاً یہ 10 دن جو ہیں اس میں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، نہانا دھونا سب کچھ بدل جاتا ہے، اور خصوصاً عاشور کے دن تو ہر طرح سے انسان فزیکلی بھی ایک طرح سے بظاہر دنیاوی اعتبار سے سب کچھ تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن نیند خراب ہونے کے باوجود، تھکنے کے باوجود، بھوک پیاس کے باوجود، پسینے کے باوجود، گندگی کے باوجود کہ ظاہر ہے جو روڈوں پہ چل چل کے خاک اور دھول ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی عاشور کی شام، اب ذہن میں رکھیں کہ عصر سے مراد فقط وہ نہیں ہے عصر، نماز عصر جو عرفاً کہا جاتا ہے، عصر عام طور پہ شام کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو عصر عاشور ان تمام چیزوں کے بعد ہمارا دل انتہائی مطمئن ہوتا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں خوشی کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہم بار بار توجہ بعض دفعہ یوں دلاتے ہیں کہ اگلا آدمی جب اس کو نقل کرے گا تو کہے گا ہم خوش ہوتے ہیں، اگلا آدمی کہے گا بےحد خوش ہوتے ہیں، اگلا آدمی کہے گا ان مولانا پہ لعنت انہوں نے کیا سنا ہے. یہ ہوتا ہے، ہمارے کلام کو لوگ اس طرح سے آگے نقل کرتے ہیں، نہ فقط یہاں کی بات نہیں کر رہی، آپ نے نہیں سنا، لیکن ہوتا ہے ہمیشہ. اور اس سے زیادہ ڈرامہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط طریقے سے کر کے پھر ہمارے سامنے کہتا ہے یہ آپ نے سنایا تھا. یہ پرابلم ہے. تو مطمئن ہوتا ہے، یہ الگ چیز ہے، خوش ہوتا ہے الگ چیز ہے. لیکن اس کے برعکس اب اس کو کل محسوس کیجیے گا، اور دوسرا دن تو ظاہر ہے وہ بعد میں آئے گا، اس کو پھر دوسرے دن محسوس کیجیے گا. کون سا دن؟ عید کا دن.
لیکن عید میں سب تیاریاں کرنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد، بہترین کھانے کے بعد جب عید کا دن گزرنے لگتا ہے تو اس وقت دل بیٹھ سا رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن ایک سکون سا نہیں ہوتا. یہ کبھی آپ محسوس کریں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ ہے شیعتنا خلقوا من فاضل طیننا وطحنوا من فاضل مائنا یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا، کہ ہمارے شیعوں کی خلقت ہوئی ہے ہماری بچی ہوئی مٹی سے، اور ان کے خمیر کو گوندا گیا ہے ہمارے بچے ہوئے پانی سے. وہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش. اب یہاں سے تو الٹا ہی نتیجہ نکلنا چاہیے، وہ تو غم کا دن ہے اور عید خوشی کا دن ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں ہے یہ موضوع کہ عزاداری امام حسین جب پوری دنیا میں شیعہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک آدمی کی بات نہیں، جنرلی ساری دنیا میں انسان اس وقت جو ہے جتنے بھی شیعہ ہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور حرام سے اور دنیا داری سے بڑی شدت سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. خصوصاً عاشور کے دن شیعوں کی عزاداری کو دیکھ کر جب سب مومنین کے نامہ اعمال پر اور مومنین کی عزاداری پر امام زمان علیہ السلام کی نظر جاتی ہے تو امام کو دیکھ کر انتہائی اطمینان ہوتا ہے، اور وہ ایک طرح سے شیعوں سے رضایت کا اظہار کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہاں سے رضایت کا اظہار ہوتا ہے اور ان کے دل کو اطمینان ہوتا ہے، یا بالفاظ دیگر شیعوں کی عزاداری کو دیکھ کر وہ ایک طرح سے خوش، اب ظاہر خوشی وہ والی نہیں، جشن والی کہ میرے شیعہ کتنے اچھے ہیں. جیسے ہی امام کو وہاں پر قلبی سکون ملتا ہے تو اسی وقت کیونکہ ہم انہی کی بچی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے ہیں تو ہمیں ایک دم سے اطمینان ہو جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس ماہ رمضان کی ساری عبادتوں کے بعد ایک دم سے جو ہے عبادات کو ترک کرتے ہیں اور عید کے دن گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں، اور اس دن امام زمان علیہ السلام کا قلب جو ہے محزون ہو جاتا ہے. لہٰذا کیونکہ ہم کتنے ہی برے کیوں نہ صحیح لیکن امام زمان علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے، لہٰذا فوراً دل بیٹھنے لگتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب یہ بھی ہم نے بتایا کہ بعض دفعہ بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے کہ امام زمان آئیں گے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. حتیٰ کہ یہودیوں کو قتل کریں گے یہ کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. کسی نبی اور کسی امام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آتے ہی بغیر حجت تمام کیے ہوئے کھٹاکٹ گردنیں کاٹ دینا، کچھ نہیں کریں گے. کچھ نہیں کریں گے سے کیا مراد؟ اب آپ کہیں گے جنگ نہیں ہوگی، ہاں جنگ بھی ہوگی. کیا لوگ مارے جائیں گے؟ بالکل مارے جائیں گے. لیکن یہ تصور کہ مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں، ہمیں بھی مار دیا ایسے بھی مار دیا، ایسا کچھ نہیں. ہر نبی اور امام کا کام ہے کہ پہلے حجت کو تمام کرتے ہیں. اب اس موضوع کو تفصیل سے بیان نہیں کرتے. یاد رکھیں کہ خود ایک موضوع ہے یہودیوں کے بارے میں کہ امام زمان علیہ السلام بحر تبریہ سے، بحر تبریہ کا کیا نام ہے انگلش میں؟ اردو میں اسے اور فارسی میں کہتے ہیں بحر مردار. بحر مردار کا کیا نام ہے انگلش میں؟ ڈیڈ سی. ڈیڈ سی جو ہے جس میں سب سے زیادہ نمک ہے. بقول باز کہ کوئی ڈیڈ سی جائے اور پانی پر اخبار پڑھتے ہوئے فوٹو نہ کھنچوائے تو ایسا ہے کہ اس کی زیارت نہیں ہوئی صحیح معنی میں، کیونکہ لوگ ڈوبتے نہیں ہیں. آج کل کہاں پر ہے وہ؟ فلسطین میں. فلسطین سے کیا مراد؟ فلسطین پر جو ایک حکومت قاذب ہے ان کے ہاتھ میں جو قابض ہے، لیکن اصل میں فلسطین میں ہو. تو روایتوں میں ہے کہ امام زمان علیہ السلام بحر تبریہ سے یا بحر مردار سے یا ڈیڈ سی سے تورات کے نسخے نکالیں گے اور وہ پیش کریں گے. تو بڑا مناسب سا لگتا ہے واقعا وہاں سے نکالیں گے.
کہ اسی سرزمین والوں کو پیش کریں گے. یعنی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ واقعا اس زمانے میں ان لوگوں کی اکثریت ہوگی شاید وہاں پر, یا ایک طرح سے مرکز ہوگا جو اب ہو گیا تقریباً, انہیں پیش کریں گے. ایسے نہیں کہ آتے ہی ان کو کچھ کریں گے, نہ انہیں یہ دیکھو میں یوں حجت خدا. اسی طرح بعض جگہ کچھ نسخے نکالیں گے انطاکیہ کی غار سے. انطاکیہ کی غار کہاں ہے؟ ترکی میں. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد امام پر ایمان لے آئے گی, ایمان لے آئے گی. اب اگر ان میں سے کچھ لوگ حق کو جاننے کے باوجود بھی جب جنگ کریں گے امام سے تو پھر مقابلہ ہوگا. فرق ہے دونوں چیزوں میں. سوتے ہوئے آدمیوں پر, نہ جاننے والے آدمیوں پر, ان میں سے 17-18 سال کے بچے جو کسی کو نہیں جانتے, انہیں نہیں پتا کہ اشرف الانبیاء واقعا رحمت للعالمین ہیں یا طالبان اور القاعدہ اور سپاہ صحابہ اور بوکو حرام اور داعش اور ISIS اور ریاض الصالحین اور ان کے جو ہیں وہ نبی ہیں. انہیں نہیں معلوم. زمین تا آسمان فرق ہے. آج آپ سوال کریں کسی 17-18 سال کے یہاں کے بچے سے یا 20-25 سال کے یہاں سے بچے سے, اور آپ فرض یہ کریں کہ امام زمان علیہ السلام کا ابھی ظہور ہو جائے تو وہ 18-20 سال اور 25 سال اور 30 سال اور 35 سال کے افراد کو ماریں گے محض اس لیے کہ رسول اللہ کو نہیں مانا. رسول اللہ کو کیوں مانے بھائی؟ وہ کیا انٹروڈکشن کرایا ہم نے؟ صفائی میں, ستھرائی میں, ٹیکنالوجی میں, علم میں, کس چیز میں بھائی؟ وہ کیوں امپریس ہوں ہم سے؟ لمبی داڑھیوں سے امپریس ہوں؟ کس سے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے لوگوں پر حجت تمام نہیں ہوئی. حجت تمام ہونے سے مراد صحیح معنی میں پیغام نہیں پہنچا ہے. اب یہ پیغام پہنچانے کا کام یہ بالکل الگ کہ روایتوں میں ہے کہ آخر زمانہ آئے گا, قوم اور اہل قوم زمانے پہ خدا کی حجت ہوں گے, یعنی قوم کے ذریعے سے ایک پیغام پھیلے گا. اسی طرح سے بعض روایات کا حصہ ہے کہ جس کو دو طرح سے سمجھا بھی جاتا ہے, لولا القمیین لضاع الدین, اگر اہل قم نہ ہوتے دین ضائع ہو جاتا. کہ بعض دفعہ اس سے احتمال دیا جاتا ہے کہ آخر زمانے میں قم سے جو حلال و حرام اور معرفت اہل بیت پھیلے گی اس کے ذریعے سے دین میں طاقت آئے گی. بعض دفعہ کہا جاتا ہے قمیین سے مراد شاید وہ ہو کہ جو شیخ صدوق اور بزرگان جو اہل قم تھے ان لوگوں نے روایات کو بچایا, لیکن زیادہ احتمال دیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق آخر زمان سے ہے. تو ایک حجت تمام ہوگی ہم سب کے ذریعے, آپ کے ذریعے, لیکن یہ آخر جو حجت تمام ہوگی وہ امام کے ذریعے سے ہوگی. تو یہ تصور کہ ہم ڈریں اور ڈرنے کے بعد کیا ہوگا کہ یار نہیں آئے تو اچھا ہے, وہ تو ہمیں ایسے ہی آتے ہی مار دیں گے, نہیں ایسے نہیں ماریں گے. یاد رکھیں ہمارا وہ ان کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے, یہ تو مسلم ہے, ان کے علاوہ ہمارا کون ہے. لیکن دوسری چیز بھی ذہن میں رکھیں, ہمارے علاوہ بھی ان کا کوئی نہیں ہے, ہمارے علاوہ بھی ان کا کوئی نہیں ہے. وہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہم ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ہزاروں باپ سے زیادہ شفیق ہیں. ان کا ہم پر بہت بھروسہ ہے, ان کی نگاہیں ہماری جانب ہیں, اور ہمارے علاوہ یاد رکھیں ان کا کوئی نہیں ہے. اور میں تو خود ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اور آپ لوگ بھی چاہیں تو بعد میں امام سے یہی کہیں, یعنی میں تو بعض دفعہ بہت ہی جیسے کہا جائے کہ نہ وہ کوئی توسل کی صورت میں, لیکن ایک توسل کی صورت میں جیسے کہ انسان بات کرتا ہے کہ یا امام زمان میں ویسا نہیں ہوں جیسا آپ چاہتے ہیں, لیکن ایک بس چیز ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں, اور اسی کے صدقے میں جو ہے بس ایک نظر کرم فرمائیں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں میں ویسا تو نہیں ہوں. یہ تو کنفرم ہے. اب جو آپ نظر کرم کریں تو اس وجہ سے کر دیں کہ آپ کی جدہ حضرت فاطمہ اور آپ کے اجداد سے محبت کرتے ہیں ہم, اور خصوصاً آپ کی جدہ کے قاتلوں سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی دنیا میں ڈوب جائیں ہم سب کے سب, لیکن کوئی کروڑوں اربوں بھی دے دے ان خبیثوں کا احترام کرنے کے لیے تو ہم نہیں کریں گے. تو وہ جو ہمارے اعمال کی کمی ہے اس کے بعد بھی ہم پہ نظر کرم فرمائیں اور ہم پہ لطف فرمائیں, نہ اعمال کی وجہ سے,
یعنی ہم کتنے بھی دنیا دار صحیح، لیکن اگر کوئی ان خبیثوں کا نام لیتا ہے تو ہم کو گھن آتی ہے۔ کتنے بھی ہم برے صحیح، لیکن ان خبیثوں کا اگر نام لینے کے لیے اور احترام کرنے کے لیے کوئی ہمیں کچھ دے تو ہم کبھی تیار نہیں ہیں۔ بس ان برائیوں کی وجہ سے ہم پر نظر کرم کا سلسلہ منقطع نہ کرے، پر اپنی جدہ کا آپ کو واسطہ ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے اور ان کے دشمنوں کی نفرت کی وجہ سے، محبت کام کی نہیں ہے، یاد رکھیں اہل بیت سے جب تک کہ نفرت نہ ہو۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اولیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت کو۔ تو یہاں تک تو بات واضح ہو گئی۔ یہ وہ موضوع تھا کہ یہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں یہ امام کو قلبی سکون دیتا ہے، اور اس وقت یاد رکھیں کہ امام کے دین، امام کا دین کون سا دین ہے؟ رسول اللہ، اسی کے خود امام کے دین کا جو دفاعی سسٹم ہے وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ اور آج یہ آپ کو تدریجاً ثابت ہو جائے گا ایک برہان سے اور دلیل سے کہ یاد رکھیں دنیا کی توجہ امام حسین علیہ السلام کی جانب مبذول کرانے میں، جہاں اب تک ان چیزوں کے ذریعے سے کرائی گئی عزاداری کے ذریعے سے جو ہم لوگوں نے کی، اب جو نیا دور آ رہا ہے یاد رکھیں کہ اس میں بھی اسی عزاداری کے ذریعے سے امام کی جانب توجہ ہوگی، لیکن کون سی عزاداری کے ذریعے سے؟ کہ جو کربلا میں مجمع جمع ہو رہا ہے۔ یہ آج میڈیا چھپا رہا ہے اس کو، لیکن تدریجاً اگر آپ ویکیپیڈیا وغیرہ میں دیکھیں تو سب سے بڑی جو گیدرنگ ہے دنیا میں وہ کہ اس وقت انڈیا کی بھی ہے جو ہر تیسرے چوتھے سال ہوتی ہے، ناگوں کی، کون سا میلہ کہتے ہیں الہ آباد میں ہوتا ہے، کمبھ کا میلہ، وہ بھی بڑی گیدرنگ ہے، لیکن اس کو بھی عزت احترام نہیں، برہنہ سب گنگا جگنا میں سنگم ہو رہا ہے۔ وہ کے بعض اور گیدرنگ بھی بڑی ہوئی، لیکن تدریجاً جو گریجولی اور مسلم سال میں 2 دفعہ ہو رہی ہے وہ ہے کس کی؟ عاشور کی، اور عاشور سے زیادہ بڑی کس کی ہے؟ اربعین کی۔ صلوات پڑھیں پر محمد کل بھی ہمیں پتا چلا کہ آیت اللہ العظمیٰ لطف اللہ صافی گلپائگانی کی جانب سے جو ہے وہ یہی تھا کہ مومنین کی توجہ اربعین کی جانب ہوتے رہے۔ اربعین جو ہے وہ شیعوں کی عزت اور آبرو کا ایک سبب ہے، یاد رکھیں۔ ساری دنیا کے میڈیا کی توجہ تدریجاً، وہ کہ ابھی خباثت چل رہی ہے بہت، جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہی، ساری دنیا کی میڈیا کی توجہ عزاداری امام حسین ہی کے ذریعے سے، لیکن کون سی عزاداری؟ یہ سب بھی ہے، جو دنیا کی توجہ ہوگی وہ عاشور اور اربعین کے ذریعے سے ہوگی۔ خصوصاً پچھلے سال اور اس سے پہلے کی پچھلے سال کی جو عزاداری تھی عاشور کی اور اربعین کی، وہ کہا جا سکتا ہے کہ اس صدی کی اہم ترین تھی، کیونکہ ان داعش نے، اس ابو سفیان کی دین والوں نے دھمکی دی تھی کہ ہم نہیں کرنے دیں گے، اور ایک ذرہ برابر بعض لوگوں کے دل میں احتمال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہیں ہوا، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ پچھلے سال، یعنی پچھلا جو سال تھا اس سے جو پہلا سال تھا اس کی نسبت کہیں تعداد مختصر سے بھی کم نہ ہو جائے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ پچھلے چند سالوں کی نسبت پچھلے سال اور زیادہ تھی، اور اس سال انشاءاللہ اور زیادہ ہوگی۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ بس اگر خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو کہ ان 2 دنوں میں جا کر تعداد میں اضافے کا سبب بنے، یعنی اب اگر سوال کیا جائے کہ عام دنوں میں جائیں یا نہ جائیں، ہماری خود روش تھی کہ جب مشہد جاتے تھے تو بعض دفعہ شہادت ولادت میں، اور بعض دفعہ مخصوصاً جاتے تھے کب؟ جب انتہائی سردی ہو اور اسکول کھلے ہوئے ہوں۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ انتہائی سردی اور بچوں کے اسکول کھلے ہوئے،
اور ظاہر چھٹیاں نہیں ہیں کسی بھی قسم کی، اور برف باری میں تو امام رضا علیہ السلام کی زری کے پاس پوری رات بیٹھ کے گزار سکتے تھے ہم لوگ، تو وہ ایک الگ لطف۔ لیکن اگر کسی کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہو جانے کا اور سوال کیا جائے اب تو کبھی بھی چلے جائیں۔ ظاہر ایک لطف ہے کہ جب کوئی بھی بڑی تعداد کم ہو کربلا میں انسان سکون سے، لیکن اب ذہن میں رکھیں کہ اصل چیز سکون نہیں ہے، اصل چیز ہے خود امام حسین کے ہدف کو زندہ رکھنا، اور اس میں یہ دو تاریخیں عاشور اور اربعین، اور ان دو تاریخوں میں اربعین ایسا ہے کہ جب بھی خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اور اگر آپ میں سے کسی کے پاس بہت مال ہو اور خود جانے کا ٹائم نہ ہو تو دوسروں کو بھیج دیں، وہی ثواب ملے گا بلکہ اس سے زیادہ ملے گا، آپ کو بھی زیارت کا ملے گا، وہ آدمی جو نہیں جا سکتا تھا اس کے دل کی ٹھنڈک کا اور اس کی زیارت کا بھی ثواب ملے گا، اور آپ مجمع نہیں بڑھا سکتے تھے، آپ نے جو چند لوگوں کو بھیج دیا وہ ایک یا دو بھی اگر زیادہ ہو گئے اس کا الگ ثواب ملے گا۔ بالکل اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وصیت بھی کرے کہ میں اس اربعین کے لیے تیار ہوں، نہ جا سکوں تو کسی کو بھیجوں گا، اور اس کے بعد نہ جا سکوں کسی کو بھیجوں گا، بالآخر یہ مختصر سا مال اس کے لیے ہے کہ میرے بعد کسی کو اربعین امام حسین علیہ السلام میں میری جانب سے بھیجا جائے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ معرفت اہل بیت علیہم السلام کے لیے جو ایک اہم ترین چیز ہے وہ ہے معرفت علماء، اور ان سے پہلے معرفت اصحاب، خود اصحاب کی معرفت۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہم ائمہ کے فضائل دیکھتے ہیں یعنی سنتے ہیں تو زیادہ کیا سنتے ہیں؟ مثال کے طور پر امام نے ارادہ کیا وہاں چلے گئے، یا جو بھی فضائل امام کے سنتے ہیں تو یاد رکھیں کہ عام طور پر جن فضائل کو سن کے ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں وہ فضائل ہیں کہ حتیٰ ان کے اصحاب میں اور علماء میں بھی ہیں۔ اب اگر خالی ہم ائمہ کے فضائل اس طرح سے سنیں گے سادے سادے تو ایسا لگے گا کہ بس یہی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے علماء کے اور اصحاب کے فضائل سنیں گے کہ ان کو کتنے صاحب کرامت تھے تو اس پر ذہن میں آتا ہے کہ عجب جب یہ ایسے تھے تو وہ کیا تھے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ نہ، یہ جو ہم نے فضیلت سنی امام میں تھی لیکن امام کے حساب سے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں جو سب سے بڑی فضیلت ہے امام کی یعنی ائمہ علیہم السلام کی، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حجت ہے، اور تمام کائنات کا دار و مدار جو ہے وہ ان کے اوپر ہے، لیکن یہ دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لولا الحجت لساقط الارض باہلها، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ فنا ہو جائے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَاءَ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، انہی کے وجود مقدس اور انہی کی برکت کی وجہ سے خداوند تبارک و تعالی رزق دیتا ہے تمام مخلوقات۔ اب یہاں پر ایک چیز کو جو انڈیا پاکستان میں الگ طریقے سے کہی جاتی ہے، صحیح ہے، کہنے کا طریقہ غلط ہے کہ مولا امیر المومنین ائمہ رزق دیتے ہیں، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رزق دیتا ہے اور برکت کا سبب ان کو قرار دیا۔ زمین تو آسمان فرق ہے۔ وہ ہمارے ذاکرین کہنا کچھ چاہ رہے تھے، کہہ کچھ گئے، تو اب اس کو اختلاف کا سبب نہ بنایا جائے، بات وہ صحیح کرنا چاہ رہے تھے، کہہ نہیں پائے۔ مثال کے طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سارا جو نظام چل رہا ہے اس کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے اور ان کو مرکز قرار دیا ہے۔ اس کی اگر سادی سی مثال دی جائے کہ اللہ نے لوگوں کو زندہ رکھا ہے کس کے ذریعے سے؟ پانی کے ذریعے سے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو زندہ رکھا ہے کس سے؟ یعنی اس زمین کے جانداروں کو کس کے ذریعے سے؟ پانی کے ذریعے سے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے چوٹی پانی پیتی ہے، ہاں بالکل پیتی ہے۔ کیڑے پانی پیتے ہیں، بالکل پیتے ہیں۔ کیڑوں میں پانی ہوتا ہے، ان میں بھی جس طرح انسان کی باڈی میں 70 یا 75% کتنے % پانی ہوتا ہے، بالکل کیڑوں میں بھی زیادہ پانی ہوتا ہے۔ وہ پانی کے وہ کیڑے جو کبھی پانی کے پاس نہیں جاتے لیکن پانی ہوتا ہے ان میں، وہ ایبزارو کرتے ہیں ہیومیڈیٹی وغیرہ کو، یا وہ ایبزارو کرتے ہیں یا وہ پیتے ہیں۔ جو بعض درختوں پر یا دیواروں میں ہیومیڈیٹی ہوتی ہے اس کو سک کرتے ہیں، اور ندی نالے میں نہیں جاتے، ہینڈ پمپ نہیں بناتے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔
معذرت, آ جاؤ. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اینجا هم جا هست ولی صندلی نیست, اون ظاهر بهتر است. و ببخشید که مزاحم هستم که جسارت هست که در خدمت شما دارم حرف میزنیم. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو بالکل اسی طرح سے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی نے زندہ رکھا ہے یا پانی زندگی دیتا ہے. کہہ سکتے ہیں پانی زندگی دے سکتا ہے, کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ نے پانی کے ذریعے زندہ رکھا ہے. اللہ نے آکسیجن کے ذریعے سے زندہ رکھا ہے. یہی پانی جو حیات کا سبب ہے, تھوڑا سا بھی چلا جائے سانس کی نالی میں کام خراب ہو جاتا ہے. یہی آکسیجن جو حیات کا سبب ہے, اگر خداوند تبارک و تعالیٰ ارادہ کر لے تو 1000 آکسیجن کے سلنڈر کسی کام کے نہیں ہیں. بس خداوند تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اور ایک انسان کامل کو حجت اپنی حجت بنایا ہے. اب یہاں پر جو ہم نے لفظ انسان کامل کہا, بعض دفعہ تو تصور کرتے ہیں کہ نا آئمہ انسان نہیں ہے. یاد رکھیں انسان اشرف المخلوق انسان ہے. اگر انبیاء انسان نہ ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے ہم سے تو کمی ہے وہ, معاذ اللہ معاذ اللہ. کیونکہ سب سے افضل مخلوق کیا ہے؟ انسان. اور انسانوں میں جو سب سے افضل انسان ہے کہ جن کو کہا جاتا ہے انسان کامل, وہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے بعد بعد سے برا زمانے کے بعد آخر میں ختم نبوت کے بعد ائمہ علیہم السلام ہیں کہ جو انسان کامل ہیں. اور انہی انبیاء میں سے ایک سلسلہ چلتا رہا حجت خداوند تبارک و تعالیٰ کا, اور اس وقت تمام اس نظام کا دار و مدار ہے امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کتنے ان کے فضائل ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. ان کے فضائل کے بارے میں بالکل ایک جو واضح مثال دی جا سکتی ہے, وہ مثال یہ ہے کہ جس طرح سے ایک بچہ بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتا, جس طرح سے بہت ساری چیزوں کو ہم لوگ بول نہیں سکتے. فرض کریں کہ آپ سے کہا جائے آم کا ذائقہ لکھ دیں, اسی ذائقے کے آم لے آئیں گے. بلکہ آپ سے پوچھا جائے آم کیسے ہوتے ہیں, آپ کہیں گے میٹھا. بس آم میٹھا, گلاب جامن میٹھی, بس آم گلاب جامن جیسا ہے. یہ آپ کہیں گے تھوڑا تھوڑا اس میں کھٹا پن ہے, ایسا موسمبی جیسا ہے. کوئی سمجھا سکتا ہے؟ نہیں سمجھا سکتا. جبکہ ہم اسے کھا چکے ہیں اور سب سے زیادہ وہی پھل کھاتے ہیں ہم لوگ. یہاں پہ تو نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیں کہ ایک بچہ, اس کو آپ سمجھانا چاہیں ممتا, سمجھ جائے گا. بچہ تو بچہ, مرد نہیں سمجھے گا. ہاں مرد جو ہے بکتا سمجھے گا, ممتا نہیں سمجھے گا. اب وہ خاص مرحلہ اور خاص درجہ چاہیے جس کے بعد وہ کیفیت سمجھی جائے. اسی طرح سے پسند کی کہیں پہ شادی ہو جائے, 1000 جتن کے بعد جس کو انسان پسند کرتا ہو وہ شادی ہونے والی ہو. ایک بچے کو آپ سمجھائیں کہ وہاں میری شادی ہو رہی ہے جہاں میں چاہتا تھا, 3 سال کے بچے کو سمجھے گا وہ؟ تو یاد رکھیں کہ دنیا کی چیزیں ہی ہم نہیں سمجھ پاتے اور سمجھا پاتے بہت سارے لوگوں کو. بالکل یہی گفتگو آتی ہے جنت و جہنم کے بارے میں. جنت جہنم میں مثالیں دی گئی ہیں. پھلوں کے بارے میں واضح قرآن مجید میں کہا گیا وَعُتُبِهِ مُتَشَابِهًا, اس جیسے ہیں لیکن وہ ذائقہ وہ نہیں ہوگا. جنت میں انار کیا ہوگا؟ وہ قطعاً ایسا نہیں ہوگا, اس جیسا ہوگا. جنت میں وہ دودھ کیسا ہوگا؟ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ زیادہ پیا تو فیٹ چڑھ گیا. جنت کا شہد ایسا نہیں ہوگا. جنت کا سایہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ یہاں تو ہم ایسی سائے میں, ہمیں کون سے سائے کی ضرورت ہے. نہ, وہ سایہ ہوگا جس طرح شدید دھوپ میں سایہ اچھا لگتا ہے. بس جنت میں کیفیت ہوگی لیکن اس کو سایہ سے تعبیر کیا گیا, لیکن وہ سایہ نہیں ہے. یاد رکھیں یعنی دنیاوی سایہ نہیں ہے. وہ ہو رہی کیا چیز ہے وہ نہیں ہے جو ہم تصور کر رہے ہیں. فقط ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہاں سمجھانے والے کا نقص ہے, یعنی معاذ اللہ اللہ کا, نہ,
سمجھنے والے کا نقص ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھا سکتا ہے، انسان میں صلاحیت نہیں. جس طرح ایک پروفیسر کا علم ایک بچہ نہیں سمجھ سکتا، تو بالکل اسی طرح سے یاد رکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ فقط الفاظ بیان ہوتے ہیں ذہن کو قریب کرنے کے لیے، لیکن انہیں سمجھنے کی ہم صلاحیت ہی نہیں رکھتے. اور بعض چیزیں اس عالم کی ہیں اور اس کا تعلق انبیاء سے ہے، اس کا تعلق ائمہ سے ہے، ان کے لیے لفظ بنا ہے جیسے کہ وحی، ان کے لیے لفظ ہے جیسے کہ معراج، ان کے لیے لفظ ہے قرب خداوند تبارک و تعالی، ان کے لیے لفظ ہے حجت خداوند تبارک و تعالی، لیکن وہ کیا ہے یاد رکھیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ سکتے. اب ائمہ کے فضائل کے بارے میں یاد رکھیں کہ ائمہ علیہ السلام کے فضائل کو ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے. بس ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا ہے اور بلند ترین مقام دیا ہے. جب ہم دنیا کی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے تو ان کے مقام کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اور جو سب سے بلند ان کا مقام ہے وہ قرب خداوند تبارک و تعالیٰ ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت دی ہے، اور ایسی ولایت دی ہے کہ ایک وہ کام کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ انجام دیتا ہے، وَإِذَا أَرَادَ لِشَيْءٍ أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن، کہ جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے تو البتہ یاد رکھیں جو کن فیکن ہے یہ ایک مثال ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حتیٰ لفظ کن کا محتاج ہے، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا ہو جا تو ہو گیا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ خدا اس کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ایسی ہی ولایت اور ایسی ہی طاقت وہ انبیاء کو اور ائمہ کو دے دیتا ہے کہ حتیٰ انبیاء اور ائمہ اگر کہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کے اذن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کے اذن کی ضرورت ہے. اس موضوع کو ہم نے اس وجہ سے ڈسکس کیا کہ جب مصائب بیان ہوتے حضرت علی اکبر کے تو اس میں ایک سوال بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو تو مومنین مزید کنفیوز نہ ہو، کیونکہ بہت بڑی تعداد ہمارے کلچر کی ایسی کنفیوز ہونے کے بعد بھی زبان پہ لانے کی جرت نہیں کرتے، کیونکہ فوراً کو کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ کافر ہو گئے. وہ کہتا ہی کچھ نہیں ہے، خاموش رہتا ہے. لیکن جو اگلی نسلیں ہیں وہ اتنی بولڈ ہوں گی کہیں گے تو غلط کہہ رہے ہیں. تو بعض دفعہ بعض جب باتیں کی جاتی ہیں تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کو بیان کر دیا جائے. امام حسین علیہ السلام جناب حضرت علی اکبر سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ابن شاذان بیان کرتے کہ میں نے دیکھا کہ علی اکبر نے امام حسین سے انگور کی خواہش کی. کب؟ کہ جب موسم نہیں تھا. اب یہ احترام ہے اشرف الانبیاء کی آواز کا، اشرف الانبیاء کی صورت کا، اشرف الانبیاء کی سیرت کا، کیونکہ حضرت علی اکبر کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پہ دیا تھا، اور اس نعمت کے ذریعے سے شدید امتحان لیا. کیا آپ کے ذہن میں ہوگی گفتگو حضرت ابراہیم والی کہ حضرت ابراہیم کو ایک طویل عرصے بعد ایک فرزند دیا، اس فرزند کے ذریعے سے شدید امتحان لیا، لیکن چھری نہیں چلی تھی. امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے فراق میں رہے. 11 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے، اور امام حسین کے لیے سخت ترین مرحلہ تھا اپنے نانا کی زیارت فزیکلی نہ کرنا. نہیں تھے وہ ظاہر دنیا میں، اب وہ خواب میں دیکھتے ہوں یہ الگ موضوع ہے، لیکن ایک سامنے چلتا ہوا ایک انسان ہو، وہ تو نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں. تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک نعمت عطا فرمائی حضرت علی اکبر کی صورت میں، اور اس نعمت کا ذکر انہوں نے خود کربلا میں بھی کیا. اللہم اشہد قد برض علیہم غلام اشبہ الناس بنبیک حلقا وخلقا ومنطقا، کہ یا اللہ تو اب گواہ رہنا کہ وہ جا رہا ہے جوان کہ جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے، خلقا یعنی جسم و جسامت میں، خلقا یعنی اخلاق میں، منطقا یعنی گفتگو کے طریقے میں،
وَإِذَا أَشْتَقْنَا إِلَى نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، اور جب ہمیں اشتیاق ہوتا تھا کہ تیرے نبی کی زیارت کریں تو کس کی زیارت کرتے تھے؟ حتیٰ امام کس کی زیارت کرتے تھے؟ حضرت علی اکبر کی. صلوات پڑھیں بر محمد والے. صلوات پڑھتے ہوئے اور قریب سے قریب آ جائیں. اب اس کا تعلق کچھ مصائب سے ہے کہ جو بعد میں اس کو پھر ڈسکس کریں گے. جناب حضرت امام حسین علیہ السلام میں کتنے فرزند تھے؟ ایک ہی سوال آتا ہے. فرزند سے مراد اس وقت بیٹوں سے مراد ہے. امام حسین علیہ السلام کے جو فرزند کے جن کا نام بہت زیادہ مشہور ہے وہ کون کون ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام. کہ بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ وہی عبداللہ تھے، بعض دفعہ کہا جاتا ہے عبداللہ ایک الگ تھے. تین تو سب سے زیادہ مشہور ہیں، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر اور امام زین العابدین علیہ السلام. لیکن ایک اور بیٹے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ان کا نام جعفر تھا اور وہ بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. اب ظاہر ان کا ذکر یوں نہیں ہوتا کہ عام طور پہ ہم ذکر کرتے ہیں کربلا کے زمانے میں. صلوات پڑھیں پر محمد. اور ایک اور بیٹے تھے کہ ان کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں اور میں یہی کہتا ہوں کہ وہ جو فرزند تھے وہ در حقیقت خداوند تبارک و تعالیٰ کے انتقام کی ایک جھلک تھے اور ہیں، اور ان کا بھی عام طور پہ ذکر نہیں ہوتا، اور وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اگر شام آپ لوگ جائیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ وہاں کے حالات خراب کرے اور اس امت ابو سفیان کے شر کو دنیا سے ختم کرے، تو وہاں پر ایک قبر ہے جسے کہا جاتا ہے مشہد السقط. کہ مشہد عام طور پہ شہادت کی جگہ یا زیارت کی جگہ عرفاً، اور کس کی؟ سقط کی. کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک زوجہ حاملہ تھیں اس اسیری کے زمانے میں، اور اسی اسیری کے زمانے میں ان کے ایک فرزند ساقط ہو گئے تھے اور ان کا نام تھا محسن. یہ بڑا عجیب ہے کہ ایک جانب حضرت محسن کو حملے کے ذریعے سے سخت کیا گیا، وہ بھی محسن تھے، اور ایک جانب امام حسین کے یہ فرزند اس اسیری کی وجہ سے سخت ہوئے. اس زیارت کو جو شام گئے وہ انہوں نے ممکن ہے زیارت کی ہو، البتہ ہم بھی مشرف نہیں ہو پائے کیونکہ جب جن کے ہم ساتھ گئے تھے جب وہ لوگ جا رہے تھے اس دن ہماری ذرا طبیعت مناسب نہیں تھی. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو تمام مقدس مقامات کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ تصور کریں کہ وہ یزید اور وہ یزید کا باپ، کہ تمام فتنے کا دار و مدار جو ہے وہ یزید کے باپ پر ہے. ایک بڑی تعداد آج کل کیا کہتی ہے کہ جی یزید بڑا برا تھا، لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں یزید تو بہت برا تھا. اور اتفاق سے دفعہ کراچی یونیورسٹی میں یا شاید این ای ڈی میں جب سیمینار تھا، جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے این ای ڈی میں کافی پروفیسرز وغیرہ بھی تھے، تو ہم نے کچھ علماء بھی تھے، تھانوی صاحب وغیرہ، تو ہم نے یہی کہا کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا. ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں. ہم سب بھی لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں اور ہم سب بھی یہی جانتے ہیں، اور ایک عام آدمی بھی یہی جانتا ہے. یہ عام آدمی بھی ساری باتیں جانتا ہے کہ یزید ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا. ہمیں ذرا اس کے اوپر کی بات کرنی چاہیے، اور وہ بات یہ کرنی چاہیے کہ سوال یہ کرنا چاہیے کہ اس یزید ملعون خبیث کو، اس فاسق اور فاجر اور زانی اور بندر اور کتوں سے کھیلنے والے کو لایا کون تھا؟ کس نے اس کو امیر المؤمنین کا ٹائٹل دلوانے کے لیے راہ ہموار کی؟ کس نے اس کو خلیفۃ الرسول بنانے کے لیے راہ ہموار کی؟ وہ کون تھا جس نے سب کچھ کیا؟ معاویہ. تصور کریں کہ وہ طاقت ختم ہو گئی. اب یہ پھر ایک گفتگو کریں کہ جو بعض دفعہ ضروری ہے، بعض مومنین گئے
اور انہوں نے شام میں معاویہ کی قبر کو جو ہے وہ یہ معاویہ کی قبر ہے، یہ معاویہ کی قبر ہے. بدترین ظلم ہمارے بعض جوہلا نے کیا کہ معاویہ کی قبر بنا دی. بدترین ظلم. ظلم کس اعتبار سے کہ یاد رکھیں کہ جب بنو عباس مسلط ہوئے تھے کس پر؟ بنو امیہ پر. تو بنو عباس والوں نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ بنو امیہ کی کوئی بھی قبر باقی نہ چھوڑی جائے. نہ معاویہ کی قبر باقی رہی، نہ یزید کی باقی رہی، نہ مروان کی باقی رہی، نہ آل مروان کی باقی رہی. کسی قبر کو باقی نہیں چھوڑا تھا. ایک قبر بنو امیہ کی باقی چھوڑی گئی تھی، وہ قبر تھی معاویہ صغیر کی. خداوند تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے. معاویہ صغیر کون؟ یزید کا بیٹا کہ جس نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا تھا، اور بعض جگہ بڑا واضح بیان ہوا کہ وہ اس کو مارا اور ابھی دم بھی نہیں نکلا تھا کہ اس کو دفن کر دیا تھا. صرف ایک قبر. اور اس قبر پہ اب تک لکھا ہے هذا قبر معاویہ ابن یزید من موالی اہل البیت. یہ قبر معاویہ ابن یزید کی جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی شام کے راستے کھلیں تو کوئی اس کی قبر نہیں ہے. اس کی قبر کی نیت سے کسی قبر کے پاس بھی جانا بنو امیہ کو سپورٹ کرنا ہے. بس یہ سمجھ لیں. آپ واضح لوگوں کو بتائیں کہ اس کی قبر کا کوئی وجود نہیں ہے. کوئی وجود نہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کا انتقام یہ ہے کہ وہ معاویہ، وہ یزید اور وہ بنو امیہ، ان کی قبریں ہیں ہی نہیں. نہ کہ قبر کا نشان نہیں ہے، فرق ایسا نا، قبریں نہیں ہیں. جو کچھ تھا جلا دیا تھا بنو عباس نے. لیکن وہی ملک آج پہچانا جاتا ہے اس ذات سے کہ جس کو لایا گیا تھا اس عالم میں کہ سر پہ چادر نہیں تھی اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے. آج اگر سوال کیا جائے کہ خدا ان امت ابو سفیان کو، ان وہابیوں کو جنہوں نے وہاں پر حالات خراب کیے شام کی، برباد کرے، شام سے اگر پوچھا جائے شام والوں سے کہ سب سے زیادہ لوگ کہاں آتے ہیں شام میں، صرف ایک جواب ہے، حضرت زینب کی قبر کی زیارت کے لیے، اہل بیت سے ریلیٹڈ مقامات دیکھنے کے لیے. اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اور انتقام کا جلوہ یہ ہے کہ معاویہ اور یزید کی ان لوگوں کی قبریں نہیں ہیں، لیکن امام حسین کا وہ بچہ کہ جو 6 مہینے کا تھا پیٹ میں اور وہ ساقط ہوا، اس کی قبر موجود ہے اور لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اور بعض جگہ بیان ہوا کہ وہ جو مدینے میں انتقال ہو گیا تھا ان کا نام جعفر تھا، بعض جگہ بیان ہوا کہ ابراہیم تھا. غرض یہ کہ جو امام کے مشہور فرزند ہیں وہ حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، امام زین العابدین علیہ السلام ہیں. اور چوتھے حضرت محسن ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کی قبر ہے مشہد السبت میں. ان کا ذکر بھی حد الامکان ہمیں کرنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت نظر آئے کہ امام حسین کے ساقط شدہ فرزند کو بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ اسی مملکت میں کہ جہاں پر یہ بچہ دنیا سے رخصت ہوا اس کے حاکموں کی قبریں نہیں ہیں، لیکن اس بچے کی قبر ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اور کچھ آگے اور تشریف لے آئیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے اور یہ سوال تدریجاً بچے کریں گے کہ حضرت علی اکبر بڑے تھے یا حضرت امام زین العابدین بڑے تھے. پہلی بات یہ رکھیں کہ انڈیا پاکستان کا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ ذرا سی بات ہو تو شخصیت کو خراب کرنے کے لیے اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. اصول دین الگ چیز ہے، فروع دین الگ چیز ہے، ہسٹری الگ چیز ہے. آپ سے سوال کیا جائے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کب ہوئی؟ اگر آپ کو یہ بتایا جاتا کہ 3 جمادی الثانی کو ہوئی اور آپ ہمیشہ 3 جمادی الثانی کو کر رہے ہوتے، ہوئی بھی، اور پھر آپ سے کہا جاتا کہ 13 بھی یہ قول ہے، تو ہر آدمی کہتا نئی باتیں آ رہی ہیں. لیکن اب آپ سے سوال ہوتا ہے کہ جب آپ سنتے ہیں کہ بی بی کی ایک شہادت اس مہینے میں ہو رہی ہے 13 جمادی الاول کو، پھر جو ہے دوسری تاریخ کب ہو رہی ہے 3 جمادی الثانی کو، پرابلم ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ 2 کا آپ کو پتا ہے، لیکن تقریباً 15 اقوال ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے. اور 15 میں سے ہمارے یہاں سے ہم سے مراد نہ میں، ہمارے یہاں 2 زیادہ مشہور ہیں، 13 جمادی الاول، 3 جمادی الثانی، 75 دن کے بعد یا 95 دن کے بعد.
ان دو میں سے زیادہ مشہور ہے 3 جماعت الثانی. کوئی پرابلم ہوتا ہے کسی کو؟ کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ صحیح، کوئی پریشان نہیں ہوتا. سب کہتے ہیں کہ ہاں صحیح، یہ تاریخی موضوعات ہیں. تو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے فرزند کتنے تھے، کتنے نہیں تھے، ازواج کتنی تھی، کتنی نہیں تھی، کس کی شہادت پہلے ہوئی، کس کی بعد ہوئی، یہ سب تاریخ کی چیزیں ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی اکبر کے بارے میں جو شیخ مفید نے فرمایا وہ 18 یا 19 سال کا فرمایا. یہی مشہور قول ہے اور اکثر جگہ ایران عراق میں یہی کہتے ہیں. لیکن بعض دیگر اقوال بھی ہیں کہ وہ 25 یا 26 یا 27 کے تھے. ہیں یہ اقوال. اور پھر دلیل کے طور پہ ان کے نام کو لایا جاتا ہے کہ وہ علی اکبر تھے. اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ مشہور تو یہی ہے کہ 18 کے تھے، زیادہ مشہور ہے. پورے ایران عراق میں 18 کہا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اور بھی کوئی لکھ دے کوئی تو اس کے پیچھے نہ پڑے. وہ تھے وہی امام کے فرزند، چاہے وہ 18 کے ہوں یا 25 کے. اب یہاں پہ ڈسکشن ہے کہ واقعاً وہ بڑے تھے یا یہ بڑے تھے. تو پہلے مرحلے میں آپ کو ایک توجہ دلائیں کہ حضرت علی اصغر تھے، لیکن وہ کب پیدا ہوئے؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ رجب میں پیدا ہوئے ہیں. کون سی رجب کو؟ 60 رجب کو، کیونکہ محرم میں کتنے کے تھے؟ تقریباً 6 مہینے کے. تو 6 مہینے پہلے جو ہے ان دو کو کیا کہا جاتا تھا؟ حضرت علی اصغر کو تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں ماضی میں، آپ 6 مہینے پہلے چلے جائیں. جب حضرت علی اصغر تھے ہی نہیں تو اس وقت ان لوگوں کے نام کیا تھے؟ ہم تو اس وقت ایسے دیکھتے ہیں نا، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر. ہم کہہ رہے ہیں آپ 6 مہینے پہلے چلے جائیں، حضرت علی اصغر کی ولادت سے 6 مہینے یا 1 سال پہلے اس میں چلے جائیں. اس وقت کتنے علی تھے امام حسین کے؟ 2 علی. اس وقت 2 علی تھے. لہذا بعض جگہ بیان ہوا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو اکبر کہا جاتا تھا اور حضرت علی اکبر کو جو ہے اصغر کہا جاتا تھا. اس وقت وہ اکبر تھے کہ اصغر تھے؟ اکبر سے مراد بڑا، اصغر سے مراد چھوٹا. کبرا سے مراد بڑی، صغرا سے مراد چھوٹی. لیکن اگر صغرا پیدا نہیں ہو تو کبرا کا وجود ہوگا؟ کبرا کا وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تو بڑا چھوٹا جب ہوتا ہے کہ جب چھوٹا ہوگا تو بڑا ہوگا، جب چھوٹا ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. تو جب حضرت علی اصغر تھے ہی نہیں تو بعض جگہ بیان ہوا ہے کہ وہ کہلاتے تھے اکبر اور یہ کہلاتے تھے اصغر. کون؟ حضرت علی اکبر اصغر تھے کیونکہ وہ بڑے تھے یہ چھوٹے تھے. بعض نے برعکس احتمال دیا ہے کہ وہ اکبر تھے اور امام زین العابدین اصغر تھے. لیکن جب جناب حضرت علی اصغر کے بعد اگر مورخین نے لکھنا چاہا تو کیا لکھیں؟ مثال کے طور پہ کہا جائے کہ علی جنگ پہ گئے، شہید ہو گئے، علی جو ہے وہ اسیر ہو گئے، علی کو جو ہے کربلا میں قتل کر دیا. تو اب ان کو پہچاننے کے لیے کچھ کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا؟ ابھی لوگ کہیں گے بالآخر تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تم کہہ رہے ہو علی شہید ہو گئے کربلا میں جنگ کرتے ہوئے، ابھی تم کہہ رہے ہو ایک علی چھوٹے تھے، ابھی تم کہہ رہے ہو ایک علی اسیر ہوئے. تو بالآخر کون سے تھے؟ تو یہاں پر ضرورت پڑی کہ اس چیز کو ذرا ڈسکرائب کیا جائے. تو پھر یہ اصغر اور اکبر اور ان چیزوں کی ضرورت پڑی. بعض نے احتمال دیا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اکبر تھے، حضرت علی اصغر تھے. لیکن حضرت علی اصغر کی ولادت کے بعد جو ہے جب کہا جاتا ہے تو امام زین العابدین کو صرف علی کہا جاتا ہے. یہ اکبر ہو گئے اور وہ اصغر ہو گئے. یہ اکبر کس کے مقابلے میں؟ اصغر کے مقابلے میں، نہ کہ اکبر امام زین العابدین کے مقابلے میں. یہ احتمالات ہیں. بعض جگہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اکبر ہیں، حضرت علی امام زین العابدین اصغر ہیں اور یہ جو ہیں یہ بھی اصغر ہے. لیکن اصغر کے بعد امام زین العابدین کو کیا کہا جاتا ہے پھر؟ وہ نام آپ نے اگر دیکھا ہو انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، علی اوسط. اوسط جو آپ نے نام دیکھا ہے کہ بہت سارے مومنین کا ہوتا ہے علی اوسط، تو وہ کون تھے پھر؟ تو یہ جو کنفیوژن ہے وہ خالی اس وجہ سے ہے کہ پہلے تو صرف 2 علی تھے. اب یہ کربلا میں 6 مہینے پہلے کربلا سے 3 علی ہو گئے. اب ان میں کون اکبر ہے، کون اوسط ہے، کون اصغر ہے؟ بس 6 مہینے پہلے ان میں سے کوئی ایک اکبر ہوگا، ایک اصغر ہوگا. یا یہ کہ
جو زیادہ مشہور ہو گیا کیا کہ امام زین العابدین صرف علی، اب جو حضرت علی اکبر ہیں یہ درمیانے تھے، اور حضرت علی اصغر جو ہے یہ اصغر. لیکن پھر ہم عرض کریں کہ اس سے کوئی اصول دین یا فروع دین پہ اثر نہیں پڑتا. صلوات پڑھیں بر محمد والے. لیکن جناب علی اکبر کے بارے میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بس وہ امام حسین کی آنکھوں کا تارا تھے. اس وجہ سے نہیں کہ بیٹا تھے، وہ بیٹے تھے، اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے امتحان لینا تھا. اور امتحان اس صورت میں نہیں لیا کہ بیٹا نہیں تھا اور اچانک ہو گیا، بیٹا نہیں تھا اور بڑھاپے میں ہو گیا جیسے کہ حضرت ابراہیم سے لیا. امام حسین کو عشق تھا اپنے نانا سے، بس نانا دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ زیارت سے محروم ہو گئے. اب خداوند تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کو بیٹا دیا ایسا کہ جو نانا جیسا تھا، اور یہ نانا کی شباہت سبب بنی کہ امام حسین عشق میں غرق ہو گئے، نہ بے عنوان بیٹے کے، نانا کی شبیہ کی وجہ سے. امام زین العابدین علیہ السلام سے عشق ہے کیونکہ یہ بعد میں امام ہوں گے، وہ ایک الگ عنوان سے. حضرت علی اکبر علیہ السلام سے عشق ہے، وہ ایک الگ عنوان سے. امام زین العابدین علیہ السلام کو زندہ رہنا ہے، بعد میں امام بننا ہے، ان کے ذریعے سے، ان کی شہادت کے ذریعے سے اللہ امتحان نہیں لے رہا ہے امام حسین کا، لیکن اب امتحان لینا ہے ایک ایسے فرد کے ذریعے سے کہ اس کی شہادت جو ہے رسول اللہ مولا امام حسین کے لیے بہت سخت ہو، بہت سخت ہو. ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر رن پہ جانے کی اجازت چاہتے ہیں. اب جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے وہ پھر ہم چیزوں کی تصحیح کریں کہ بچپن سے بھی ہمارے ذہن میں آتا تھا، آخر لوگوں کے ذہن میں آئے گا اگر اس کو کلیئر نہیں کیا جائے گا کہ دوسرے جا رہے ہیں، دوسروں کے بچے جا رہے ہیں، امام حسین نے جانے دیے، اپنے بچے کے لیے اتنے سینسٹیو ہو گئے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. کبھی کہیں کہ یہاں جاؤ، کبھی کہیں کہ وہاں جاؤ، کبھی کہیں کہ ماں سے کہیں کہ دعا اس کو روکو، کبھی کہیں ایسا قطعاً نہیں تھا. مقاتل میں نقل ہوا کہ حضرت علی اکبر آئے اور آنے کے بعد امام حسین سے اجازت مانگی. مقتل کے الفاظ ہیں استأذن، علی اکبر نے اجازت طلب کی، اور اس کا اگلا جملہ ہے فأذن. حضرت علی اکبر نے اجازت مانگی، امام حسین دے دی. نہ یہ کہ ایسا ہو کہ ایسا ہو کہ بیٹا تم کہ کیا جانو، اور میں ہاں اس محبت تھی، لیکن کمال یہ تھا کہ اس محبت اور تڑپ کے باوجود اللہ کی راہ میں فأذن، علی اکبر نے اجازت مانگی، فأذن، بس فوراً اجازت دے دی. فا کے معنی ہے اجازت دے دی فوراً، نہ یہ کہ بیچ میں کچھ وقفہ گزرا، اجازت دے دی. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں امام حسین اتنی تیزی سے قربانیاں دے رہے تھے، اتنی تیزی سے قربانیاں دے رہے تھے کہ حضرت علی اکبر کو قربان کرنے کے لیے بہت جلدی. یہی وجہ ہے کہ ڈسکشن ہے کہ پہلے شہید کون ہے. بعض جگہ بیان ہوا عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، یعنی امام حسین کے بھانجے اور جناب مسلم کے عقیل. ایک قول یہ بھی ہے، لیکن زیادہ مشہور قول ہے سب سے پہلے شہید ہیں حضرت علی اکبر. اور زیارت ناہیہ میں بھی بیان ہوا السلام علیکہ یا ابل القتیل من سلالت نبی الخلیل، کہ سلام ہوا آپ پہ ابل قتیل، یعنی اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو قتل ہوئے وہ حضرت علی اکبر ہوئے. لیکن امام حسین نے فوراً اجازت دے دی. استأذن فأذن، حضرت علی اکبر نے اجازت مانگی، امام حسین نے اجازت دے دی. اب ایک وقت آیا کہ امام حسین نے اس سے پہلے کہ مصائب بیان ہوں کچھ چیزوں کو بیان کر دیں. اس سے پہلے کہ مصائب بیان ہوں کچھ چیزوں کو بیان کر دیں. ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر واپس آتے ہیں اور اپنے بابا سے پانی مانگتے ہیں، اور پانی مانگنے سے پہلے آپ ارشاد فرماتے ہیں یا ابت العطش قد قتلنی، مجھے پیاس نے مار دیا ہے، وثقل الحدید اجہدنی، اور اس لوہے کے وزن نے، بھاری پن نے مجھے مشکل میں ڈال دیا.
حل الی الماء سبیل، آیا کوئی پانی کی راہ ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم نے بتائی، شروع میں ڈسکس کیا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پانی تو بچوں کے لیے نہیں ہے، سب کو پتا ہے پانی نہیں ہے. حضرت علی اکبر نے امام حسین سے پانی مانگ رہے ہیں ایسے وقت میں کہ جب پانی نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت علی اکبر آخر وقت میں پانی مانگیں؟ تو جواب یہ ہے کہ قطعاً ممکن ہے. انہیں پتا بھی تھا کہ پانی نہیں ہے اور نہیں ہے، انہیں پتا تھا کہ پانی نہیں ہے، لیکن ہاں مانگا. لیکن کس کے لیے مانگا؟ بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ تاکہ میں تھوڑی قوت پاؤں اور آپ کے دشمنوں سے اور مقابلہ کروں، نہ کہ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے سے میں کچھ اور دیر آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کر سکوں. لیکن یہ جو پانی مانگا تھا امام حسین سے، یہ سوچ کے نہیں مانا تھا، ہے یہ سوچ کے کہ حضرت علی اکبر مانگتے رہتے تھے بچپن میں بعض چیزیں اور مولا امام حسین ان کو دیتے تھے. لیکن یہ جو دن تھا اتنا سخت تھا کہ اب نہ امام حسین شبیہ رسول کی بات کو قبول کر رہے ہیں، نہ آواز رسول کا احترام سے مراد کہ ان کی آواز کو سنیں اور ان کو پانی دے دیں. آج امتحان کا وقت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ آج علی اکبر کو غیب سے جس طرح انگور دیتے تھے آج پانی نہیں دینا ہے. ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر اپنے بابا کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے. آج یہ شب عاشور ہے. امام حسین کی شہادت تو 9 کو ہو جاتی، 9 کو حملہ ہو چکا تھا. امام حسین نے جناب علی اکبر کو، جناب عباس کو، اپنے اصحاب کو بھیجا کہ پوچھو ان کا کیا ارادہ ہے. جب انہوں نے ارادہ ظاہر کیا قتل کا اور حملے کا تو امام نے اجازت مانگی 1 رات کی، اور کیا فرمایا کہ ہمیں 1 رات کی اجازت دے دو، کیونکہ اللہ کو علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ حسین ابن علی کو کتنی محبت ہے نماز سے، دعا سے، قرآن سے اور استغفار سے. نماز، دعا، قرآن، تلاوت قرآن اور استغفار. ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو تاکہ اس رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر سکیں، نماز پڑھ سکیں، استغفار کر سکیں. انشاءاللہ مجلس کے بعد اعمال عاشور کی جانب، آج کے رات کی اعمال کی جانب توجہ دلائیں گے. ایک وقت آیا کہ اجازت مانگی اور ان شقی کے دلوں میں کچھ آیا اور اجازت دے دی، اور یہ تمام رات عبادت میں گزری. حتیٰ دشمنوں نے ندا دی، حتیٰ دشمنوں نے کہا کہ حسین کے خیموں سے اس طرح سے آوازیں آ رہی تھیں کہ جس طرح سے آوازیں آتی ہیں شہد کی مکھی کے چھتے سے. دویہم کا دوی النحل، کہ جہاں تک ہمیں یاد ہو یہ عبارت ہے کہ ایسی آوازیں آ رہی تھیں. تمام رات اصحاب تیاری میں رہے، مطمئن تھے کہ کل اشرف الانبیاء کی بارگاہ میں چلے جائیں گے. بیویاں بچوں کو تیار کر رہی تھیں، اور یہی رات تھی کہ جب حضرت ام لیلہ اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی. اور دل یہ کہتا ہے کہ حضرت ام لیلہ کے لیے بڑے فخر کی بات تھی کہ اپنی قربانی وہ پیش کر رہی ہیں زمانے کے امام کی بارگاہ میں، اور ایسی قربانی پیش کر رہی ہیں کہ جو خود امام کو بہت عزیز ہے، اس وجہ سے کہ وہ شبیہ رسول ہے. ہاں مومنو، صبح عاشور نمودار ہوئی، صبح عاشور نمودار ہوئی. دل یہ کہتا ہے کہ کبھی جناب علی اکبر کی زیارت جناب زینب کرتی ہوں گی، کبھی جناب ام کلثوم کرتی ہوں گی، کبھی جناب رقیہ بنت علی، کبھی جناب ختیجہ بنت علی، کبھی جناب صفیہ بنت علی، کبھی جناب ام الکرام بنت علی، کبھی جناب حضرت لیلہ ان کی زیارت کرتی تھیں، تو کبھی امام حسین زیارت کرتے ہوں گے. ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر اجازت کے لیے آئے اور امام حسین نے اجازت دے دی. اب جو رن کی جانب گئے تو وہ مقابلہ کیا کہ ہر جانب سے الامان کی ندائیں بلند ہو گئیں، اور آخر میں وہی سب کچھ ہوا کہ ہر جانب سے حملہ ہونے لگا. ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر نے مقابلہ کیا، دشمنوں کو فنار کیا، جنگ خیبری اور جنگ حیدری کی یاد تازہ کر دی، پھر اپنے بابا کی خدمت میں آئے. یا ابتا حل الی الماء سبیل،
کہ بابا کچھ امکان ہے کہ پانی مل جائے، تو وجہ کیا تھی کہ کچھ اتنی طاقت حاصل کر لیں کہ اپنے بابا کا کچھ دیر اور دفاع کر لیں۔ یعنی جناب علی اکبر آئے کہ بابا امکان ہے کہ جس طرح سے بچپن میں مجھے معجزے سے چیزیں دیتے تھے، کبھی انگور کبھی کچھ، تو کیا آج امکان ہے کہ کچھ پانی دے دیں؟ لیکن یہ پانی کس لیے؟ اپنے آپ کو سیراب کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں، تاکہ آپ کا کچھ دیر اور دفاع کر سکوں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جناب امام حسین نے انکار کر دیا اور اپنی انگوٹھی جناب علی اکبر علیہ السلام کے دہن مبارک میں رکھ دی، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ اپنی زبان ولایت کو اپنے فرزند کی کے دہن مبارک میں داخل کر دیا۔ لیکن عشق کا یہ عالم تھا کہ قربانی کے لیے تیار تھے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ عشق بہت زیادہ تھا امام حسین کو، ان پہ گریہ بھی کیا، لیکن یہ سب کچھ اسی لیے تھا کہ امام حسین نے جو سب سے بڑی قربانی دی وہ شاید جناب علی اکبر کی دی، اور وہ قربانی بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ شبیہ رسول کی وجہ سے۔ سب سے سخت جو قربانی تھی اشرف الامام حسین کے لیے وہ اپنے بیٹے کی تھی، لیکن بیٹے کی وجہ سے نہیں، شبیہ رسول کی وجہ سے۔ سب سے سخت مرحلہ امام حسین کے لیے جو تھا وہ جناب علی اکبر کو خون میں دیکھنا تھا، بیٹے کے عنوان سے نہیں، رسول کے جسم کو ایک دفعہ اس عالم میں دیکھا تھا کہ جب وہ زہر سے دنیا سے گئے، ایک دفعہ اس عالم سے میں دیکھا کہ پورا چہرہ اور جسم خون آلود ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر واپس گئے، ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر نے اپنی دہن مبارک کو جدا کر لیا اور کہا کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ بھی خشک ہے۔ امام حسین نے جناب علی اکبر کو واپس بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر نے مقابلہ کیا، ہر جانب سے علمان کی ندائیں بلند ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ رن میں ندا گونجی، السلام علیکہ یا ابتا، سلام ہو آپ پہ میرے بابا، سلام ہو آپ پہ حسین۔ لیکن اس کے باوجود بھی جناب علی اکبر کی عجب کیفیت ہے کہ جانتے ہیں کہ بابا کے لیے بڑا سخت ہے کہ میں پیاسا گیا، جانتے ہیں کہ میرے باپ پہ بڑے مصائب ٹوٹ گئے، تو اگلا جملہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہاذا جدی، میرے جد رسول اللہ میری نگاہوں کے سامنے ہیں، قد تکانی بقاس العظم و بادی، کہ جناب امام حسین کو وہ خبر دے رہے ہیں۔ یہ خبر کیوں دے رہے ہیں؟ دل یہ کہتا ہے کہ جناب علی اکبر چاہتے تھے کہ باپ کے مصائب کو کم کر دوں، میرے باپ کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے کہ آج معجزے سے مجھے پانی نہ دے سکے، میرے باپ کے لیے بڑا سخت ہے کہ شبیہ رسول پیاسا گیا ہے۔ تو جناب علی اکبر نے اپنے بابا کو تسلی دی اور خبر دی کہ میرے جد رسول اللہ میری نگاہوں کے سامنے ہیں اور مجھے ایک ایسا جام پلا دیا ہے کہ اب میں اس کے بعد کبھی پیاسا نہ رہوں گا۔ شاید امام حسین کو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بابا آپ کے مصائب کو کچھ کم کرنا چاہتا ہوں، میرے نانا نے مجھے پانی پلا دیا۔ ہاں مومنو، ایک وقت آیا کہ امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر جانب سے جناب علی اکبر کو گھیر لیا تھا، تو بعض ہمارے اساتذہ نے عجب منظر کشی کی کہ جب ہر جانب سے جناب علی اکبر پہ تلواریں چل رہی تھی، روایتوں میں نقل ہوا اس طرح سے جناب علی اکبر پہ وار ہوئے، اس طرح سے جناب علی اکبر پہ حملہ ہوا، اس طرح سے جناب علی اکبر پہ تلواریں چلی۔ وَقَطَعُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، علی اکبر پہ اتنی تلواریں چلی، ان تلواروں سے ایسا قتل کیا کہ علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن جب یہ تلواریں چل رہی تھی تو بعض علماء نے عجب منظر کشی کی کہ حسین کس جانب جائے، اس جانب بڑھے کہ جہاں پہ تلواریں چمک رہی تھی، تلواریں اٹھ رہی تھی، تلواریں زمین کی جانب آ رہی تھی، تلواریں بلند ہو رہی تھی، تلواریں زمین کی جانب آ رہی تھی، یہ تلواریں بلند ہو کے علی اکبر کے جسم مبارک پر آ رہی تھی۔ امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے، گھوڑے کو دوڑایا، علی اکبر کے پاس پہنچے۔ ابھی علی اکبر کا دم نہ نکلا، ابھی جناب علی اکبر زندہ ہیں۔ دل یہ کہتا ہے کہ جناب ہاجرہ آ گئی، اے جناب ہاجرہ آئیے، اے جناب سیدہ آئیے۔ دل یہ کہتا ہے کہ علی اکبر کو جناب
جناب فاطمہ نے تھام لیا. دل یہ کہتا ہے کہ جناب حاجرہ بھی اسی کسی جانب ماتم کر رہی ہوں کہ ارے یہ تو میں نے مصیبت اپنے اسماعیل کی بھی نہ دیکھی. آج اسماعیل کے بدلے ذبح ہونے والا بیٹا اس سے پہلے ذبح ہو رہا ہے. کبھی جناب سیدہ کا گریہ تھا, کبھی جناب حاجرہ کا گریہ تھا. اے جناب حاجرہ, آپ کا بیٹا پیاسا تھا, ایڑیاں رگڑ رہا تھا, قدموں سے خون کا, قدموں سے پانی کا چشمہ نکلا تو آپ گھبرا گئی. آپ نے کہا زمزم زمزم, رک جا رک جا. آپ کربلا کے میدان میں آئے. کربلا کے میدان میں پانی کا چشمہ نہیں, آپ کے بیٹے اور حسین کے بیٹے علی اکبر کے سینے سے خون کا چشمہ ابل رہا ہے. لیکن آپ کا بیٹا حسین اس خون کے چشمے کو دیکھ کے زمزم نہیں کہہ رہا, بلکہ ایک ندا بلند کر رہا ہے, رضن بقضائه وتسلیما لامره انا للہ وانا الیہ راجعون. جب جناب علی اکبر کا دم نکل گیا, روایتوں میں نقل ہوا امام حسین نے اپنے رخساروں کو جناب علی اکبر کے رخساروں پہ رکھ دیا. فقط وضع حدہ علی حدہ, حسین نے اپنے رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیے. ارے کیا منظر ہوگا, کس طرح سے کھڑے ہوئے ہوں گے. ارے حسین کی تو آنکھوں کا نور بھی چلا گیا, حسین کی تو کمر عباس کے وقت ٹوٹ گئی. حسین کی کمر تو عباس کے وقت ٹوٹنی ہے, لیکن ابھی آنکھوں کا نور جا چکا ہے. کس طرح سے کھڑے ہوئے, روایات میں نقل ہوا جناب زینب خیمے سے باہر نکلی. کربلا کی سرزمین پہ ندائیں تھی, ابنی 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 ابنی, اے میرے لال اے میرے لال اے میرے لال. ماتم حسین.